میری غربت اور یوکے تک کا سفر ایک دوری نہیں صبر سے جیتی ہوئی ہے۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سنا رہی ہوں کیونکہ میں لندن میں بیٹھی ہوئی ہوں، اپنے چھوٹے سے خوبصورت گھر کی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر لکھ رہی ہوں۔ بارش کی بوندیں شیشے پر ٹکرا رہی ہیں، میرے سامنے گرم چائے کا کپ رکھا ہوا ہے اور میرے 2 بچے جو اسکول جا چکے ہیں۔ آج میری زندگی میں سکون ہے، عزت ہے، خوشیاں ہیں، لیکن ایک ایسا وقت تھا جب میرے پاس 2 وقت کی روٹی بھی نہیں تھی۔ میں ایک غریب گھر میں پیدا ہوئی۔ میرے والد مزدوری کرتے تھے، کبھی کام مل جاتا کبھی نہ ملتا۔ ہماری چھوٹی سی جھونپڑی تھی جس کی چھت بارش سے ٹپکتی تھی۔ امی پرانے کپڑوں میں پوند لگا کر ہمیں پہنا دیتی تھی۔ عید پر نئے کپڑے کا خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی ملیں گے۔ جب میں صرف 15 سال کی تھی تو میری ابو شدید بیمار پڑ گئے۔ گھر میں علاج کے پیسے نہیں تھے۔ ایک رات ابو نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹی ہمیشہ عزت سے جینا، غربت انسان کو چھوٹا نہیں بناتی، بے ایمان بنا دیتی ہے۔ وہ میری زندگی کی آخری رات تھی جس میں نے اپنے ابو کی آواز سنی۔ صبح سورج نکلا مگر میرے ابو ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ گئے۔ اس دن لگا جیسے میرا پورا آسمان میرے سر پر ٹوٹ پڑا ہے۔ اب گھر کی ذمہ داریاں میری ماں اور میرے کندھوں پر آ گئی تھی۔ میں نے لوگوں کے گھروں میں کپڑے سلائی کیے، بچوں کو ٹیوشن پڑھایا، برتن بھی دھوئے، مگر کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ پھر میری زندگی میں ایک ایسا انسان آیا جو ہمارے آس پاس ہی رہتا تھا۔ وہ بھی امیر تو نہیں تھا، ایک چھوٹی سی دکان پر ملازم تھا۔ پہلی ہماری ملاقات کسی سٹور میں ہوئی تھی۔ میں امی کی دعا لینے گئی تھی جو میڈیکل سٹور پر، وہ بھی اپنی امی کی دعائیں شاید لینے آیا ہوگا۔ اس نے مجھے دیکھا اور پسند کر لیا۔ بعد میں اس نے اپنی والدہ کو میرے گھر بھیجا اور رشتہ ہو گیا ہمارا۔ میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں غریب ہوں، میرے پاس جہیز نہیں ہے۔ اس نے مسکرا کر بولا، مجھے تم چاہیے، سامان نہیں۔ یہ لفظ آج بھی میرے دل میں محفوظ ہیں۔ ہماری شادی بہت سادگی سے ہوئی، نہ بیڈ تھا، نہ بڑی دعوت، نہ قیمتی کپڑے، صرف چند اپنے لوگ اور دعائیں اور بہت سارا پیار۔ شادی کے بعد ہم ایک چھوٹے سے کرائے کے کمرے پہ رہنے لگے۔ وہ کمرہ اتنا چھوٹا تھا کہ ایک چارپائی، ایک چولہا، ایک الماری رکھنے کے بعد جگہ ہی نہیں بچتی تھی۔ لیکن اس چھوٹے سے گھر میں محبت بہت بڑی تھی۔ پھر آزمائشوں کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ میرے میاں کی نوکری ختم ہو گئی، کرایہ باقی رہ گیا، بجلی کا بل جمع نہ ہو سکا۔ ایک دن گھر میں صرف آدھا کلو آٹا بچا تھا۔ میرے 2 بچے ہو چکے تھے۔ میں نے 2 روٹیاں بنائی، 2 بچوں کو دے دی اور ایک آدھی آدھی کر کے خود کھا لی۔ حقیقت یہ تھی کہ میں 2 دن سے ٹھیک سے کھانا نہیں کھا سکتی تھی۔ رات کو بھوکے سے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن میں نے اپنی ماں کو نہیں بتایا۔ میں جانتی تھی کہ ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، میں انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا شوہر میری خاموشی سمجھ جاتا تھا۔ ایک رات میرے پاس بیٹھ کر رو پڑے۔ اس نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں ایک دن تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ میں نے اس کے آنسو پونچھے اور کہا،
مجھے دولت نہیں چاہیے، بس تم میرا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ چند ماہ بعد کسی نے بتایا کہ UK میں ایک ملازمت کی ضرورت ہے۔ کسی نے میرے میاں کو کہا کہ تمہیں UK میں لے جاتے ہیں، لیکن وہاں جانے کے لیے بھی قرض لینا پڑا۔ گاؤں کے لوگوں نے بہت مذاق اڑایا۔ کسی نے کہا یہ واپس آ جائے گا، کسی نے کہا غریب لوگ ہیں، خواب کتنے بڑے بڑے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم نے کسی کی بات کو دھیان نہیں دیا۔ جیسے تیسے کر کے ہم نے پیسے بھی جمع کیے اور میرا میاں UK چلا گیا۔ میرے دل کا ایک حصہ بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ ایئرپورٹ پر صرف اتنا بول سکی کہ اپنا خیال رکھنا۔ اس نے کہا بس تھوڑا سا صبر۔ اس کے بعد شروع ہوئی تھی دوریوں کی زندگی۔ 12 گھنٹے کام کرتا، کبھی ڈلیوری، کبھی ایئر فورس، کبھی صفائی، جو کام ملتا کر لیتا۔ میں پاکستان میں ہر رات اس کے فون کا انتظار کرتی۔ کبھی انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوتا تو کبھی تھکاوٹ زیادہ ہو جاتی کہ وہ سو جاتا۔ میں اس کی خاموشی بھی سمجھتی تھی کہ وہ میرے لیے لڑ رہا ہے۔ اپنے خوابوں کے لیے 2 سال تک ہم صرف فون پر جیتے رہے۔ عیدیں الگ، سالگرہ الگ، ہر خوشی الگ، لیکن محبت کبھی الگ نہیں ہوتی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس کا ہمیں برسوں سے انتظار تھا۔ میرے میاں نے بہت ساری محنت کی، اس قابل ہو گیا کہ وہ ہمیں بھی اپنے پاس بلا سکے۔ میرے UK کا ویزا منظور ہو گیا۔ میں پہلی بار لندن پہنچی تو میرا میاں ایئرپورٹ پر میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہم دونوں کئی لمحوں تک ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہے۔ ہماری آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس دن وہ خوشی کے آنسو تھے۔ ہم نے ایک دوسرے سے صرف ایک جملہ کہا، ہم جیت گئے ہیں۔ ہماری اپنی چھوٹی سی فیملی، اپنا گھر، اپنی گاڑی، بچے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، لیکن آج بھی کھانا ضائع نہیں ہونے دیتی میں۔ آج بھی جب روٹی بناتی ہوں نا تو مجھے وہ دن یاد آتے ہیں جب ایک روٹی ہم دونوں بانٹ کر کھاتے تھے۔ آج بھی میں اپنے ابو کی تصویر کو دیکھ کر کہتی ہوں کہ ابو، آپ کی بیٹی نے ہار نہیں مانی۔ اگر آج کوئی مجھ سے پوچھے کہ کامیابی کا راز کیا ہے تو صرف یہی اتنا کہوں گی کہ صبر اور محنت، دعا اور ساتھ۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا انسان ہے جو مشکل وقت میں ابھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑے تو یقین کریں آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں، کیونکہ دولت ختم ہو سکتی ہے مگر سچائی، محبت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔